فیصل واڈر صاحب، اس کا انجام کار مجھے اب تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد میں تھوڑا سا وریڈ ہوں. مجھے لگتا ہے یہ تناؤ ختم، میں سوچتا تھا ہو جائے گا آہستہ آہستہ، بات چیت ہوگی، ان کے لوگ ملتے ہیں جا کے، کوئی چوری چھپے کوئی کھلے عام ملتا ہے تو کوئی راستے آہستہ آہستہ نکلائیں گے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ نہیں، وہ ہارڈ لائنز ڈرا ہو گئے. دیکھیں ندیم علی صاحب، میں پھر دہراؤں گا کہ دیکھیں، جب آپ کو طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بلڈنگ گرتی ہے، ڈیم بنانے ہوتے ہیں، شہادتیں بارڈر پہ دینی ہوتی ہے، ٹیررزم کا خطرہ ہوتا ہے، آگ بجھانی ہوتی ہے، سیلاب، بارش کا پانی نکالنا ہوتا ہے، لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، آپ ہر کام، ہاں، اور اس سے زیادہ بلنڈر کرنے کے بعد دوست ممالک کا تعلقات خراب کر کے ٹھیک کرنے کا معاملہ آتا ہے، اور پیسے بیرون ملک سے لانے کا معاملہ آتا ہے، فوج کو کھڑا کر دیتے ہو. جب آپ فوج سے سارے کام لے لیتے ہو، ساری مشکل کام فوج سے کرواتے ہو، پھر مورلی بھی اور ایتھیکلی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے کہ پھر آپ، کیونکہ وہ بار بار آ کے بات نہیں کر سکتے ہماری طرح، آپ ان کو گالی بھی دو، نشانہ بھی بناؤ، ان کو، ان کے تمسخر بھی اڑاؤ، ان کے ادارے کو بھی ڈسگریس کرے، اور پھر شہیدوں کا تمسخر اڑائیں. دیکھیں، سیچن کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں، جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، ہم تو سر نعرہ لگاتے ہیں مرنے کے لیے آئے ہیں، ملک کے لیے مرنے کے لیے نہیں آئے. اللہ کا احسان ہے سر، میں تو کھلا بول رہا ہوں، ہم نعرہ لگا سکتے ہیں، مرنے کو کوئی نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کی تمنا لے کے آتے ہیں کہ ہم، ان کو تو نہیں پتا نا کہ کون کرنل بنے گا، کون بریگیڈیئر بنے گا، کون جنرل بنے گا، سارے تو نہیں بنتے. مسلمانوں کے اندر تو شہادت کا جذبہ سب نہیں ہوتا ہے سر. ملک کی بات کر رہا ہوں سر، میں سیاستدان کی بات میں نے اسپیسیفک کر دی ہے، ٹھیک ہے. منافقت ہمارے اندر ہے نا سر، تو اس کو ماننا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ میں رانجھا صاحب کی بات بھی سن رہا تھا، شاہین صاحب کی بات بھی سن رہا تھا. دیکھیں، شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹینک دیتے ہیں، گولیاں دیتے ہیں. میرا آج سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو اور سپہ سالار کو جو سوٹی ڈنڈا دیا ہوا ہے، وہ بانسری بجانے کے لیے تو نہیں دیا ہوا نا. جب وہ بارڈر کے باہر ہمیں بچا رہے ہیں دشمنوں سے، تو پھر ان کا کام ہے کہ وہ اندر جو دشمن موجود ہیں، وہ سیاسی ٹولے کی نظر کے تحت ہیں، وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں، یا ساری پولیٹیکل پارٹی سیاسی ٹولے کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں. آپ کیوں سیاسی ٹولے کی ٹرم؟ میں سیاسی ٹولے کی ٹرم اس لیے کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ اینٹی آرمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک جتھا ہوتا ہے، جو اگریشن پوری پی ٹی آئی عمران خان کو اب نکال دیں، پوری پی ٹی آئی جو ہے نا جفی ڈالنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں. وہ تو ڈرامہ عمران خان بھی شاید انتظار کر رہا ہے، صرف اس کے لیے دروازہ نہیں کھلا. عمران خان صاحب کا تو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ان کو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ جیل میں رہیں، ان کی پاپولیرٹی کے مزے لیتے رہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے شکلیں جو آج تو پھر ہمیں اس کو انتشاری ٹولہ، جتھا، دہشت گرد، وہ اس طرح کی ٹرمز اس کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے. میں حیران یہ ہو رہا ہوں. دیکھیں، آج محسن راجہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ان کو پوائنٹ اسکورنگ کا موقع ملا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا، انہوں نے کم تذلیل کیا تھا فوج کی، انہوں نے بھی نام لیے تھے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی پولیٹیکل پارٹی سے بھی لیے، اس حد تک کوئی نہیں گیا، اس حد تک نہیں گیا، اس حد تک کوئی نہیں گیا. لیکن آرمی جنرل باجوہ کا نام لیا نا، یا جنرل میں فیض. یہی کہہ رہا ہوں سر، تو کیا سبھی رہ رہا ہے اگر کہ سپریم کورٹ میں حملہ کر دیا. جنرل فیض کے اوپر اگر یہ الزام ہو کہ فیض آباد دھرنے میں ان کا رول تھا، یا جنرل باجوہ پہ یہ الزام ہو کہ نواز شریف کی حکومت گرانے میں ان کا رول تھا، تو نام لینے میں کوئی برائی؟ میں تو آج بھی لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، چھوڑ دینا وہ بات. نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، کہاں لیتے ہیں؟ کھڑے ہوتے یہ ویسے کسی کا بھی نہیں لیتے، یہ کسی کا بھی لیتے، یہ گورنمنٹ میں بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی جو ٹھیک بات ہے نا وہ باقی لوگ کرے، مائنس محسن راجہ. یہ کافی ہوشیار ہیں. یہ نہیں، ہوشیاری بھی گلے پڑ جائے گی. شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ صبح صبح سلوٹ مارتے ہیں، اس کے بعد ان کے دن کا آغاز ہوتا ہے. اب میرا کہنا یہ کہ اب شعیب شاہین صاحب اگر یہ ڈیبیٹ کریں گے، ٹھیک، 6.25 کروڑ ہمارے پاس جوان لڑکا ہے، بچیاں ہیں، جوان ہیں، ینگسٹرز ہیں. آپ ان کو یہ نہ کہیں ہماری تنخواہ پہ گولیاں خریدتے ہیں، ہم ٹینک خریدتے ہیں، ہمارے باپ کے نوکر نہیں ہے وہ. نمبر 1، ہمیں بھی جو گورنمنٹ کے اندر محلات کے اندر ہم اے سی کے اندر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سینٹ کے دفتر کے اندر، یا سینٹ کی اسمبلی کے اندر، یا ایم این اے دوسری اسمبلی کے اندر، یا پریزیڈنسی کے اندر، یا پرائم منسٹر کے اندر، یا گاڑیوں کا جھمکٹا لے کے گھومتی ہے پولیٹیشین، وہ بھی انہی پبلک کے پیسوں سے آتا ہے. تو ڈفرینشیٹ نہ کریں کہ ان کو گولیاں بندوقیں دکھائیں تو ہم نے روٹی بھی کھائی، چوری بھی کی، بےایمانی بھی کی، اپنے باپ کی جاگیری سمجھ کے سیاستدانوں نے ملک میں نا اتنی فائلوں کے تحت چلتے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. مورالٹی تب آپ کے اندر ہو جو آپ کے اندر کیریکٹر ہو. ایک کے اندر کیریکٹر ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرتے ہیں نعرہ لگانے کے لیے. سر میں بھی آپ کے بقول سارے پولیٹیشین کریکٹر لیس ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں. بائی اینڈ لارج میجورٹی جو ٹاپ سیٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو بار بار آ رہے ہیں، وہ فرشتے. اگر آپ کہتے ہیں فرشتے تو میں آپ کی بات کو شاید اس پروگرام کی حد تک مان لوں. میں تو نہیں کہتا، لیکن وہ ہم جیسے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا سر، ہم میں سے اگر 100 لوگوں میں سے 10-20 بہت گندے لوگ ہوں گے، 10-20 بہت اچھے ہوں گے. تقسیم ایسی ہوتی ہے. یہاں تقسیم ایسی نہیں ہے. یہاں 10-20 اچھے ہو سکتے ہیں 100 میں سے، باقی سارے گندے. باقی 80 میں آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں، اے کیٹیگری کا گھٹیا ہے، بی کیٹیگری کا گھٹیا ہے، سی کیٹیگری کا گھٹیا ہے. موجودہ پارلیمان میں بھی 80% گندے لوگ ہیں. 85% ہوں گے. 85%، 90% بھی اگر میں کہوں تو کم ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ نہیں کہہ رہے. آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ بھائی بہن آپ کے جو ہے دل کی بات میں نے کر دی ہے. میں نہیں کہتا. بریک لے لیں.